یہ سورۃ ہود آیت 36۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اوحی وحی کی گئی الی طرف نوح کی، ان بے شک ہو یہ حقیقت ہے، لن ہرگز نہیں، یؤمن ایمان لائے گا، من سے قوم کا تیری، الا مگر من جو قد یقیناً آمن ایمان لا چکا، فابس لانا تب تعیس آپ غم کریں، بیسات ما جو کانوں ہیں یفعلون وہ کرتے۔ اور اوحی وحی کی گئی لا طرف نوح کی، انا بے شک ہو یہ، لن ہرگز نہیں، یؤمن کہ ایمان لائے گا، من سے قوم کا تیری، الا مگر من جو قد یقیناً آمن ایمان لا چکا، فابس لانا تب تعیس آپ غم کریں، بما اس پر جو کانوں ہیں یفعلون وہ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے میں انہوں نے کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی، اور اپنی اولاد تر اولاد کو جو ہے وہ یہ وصیت بھی کرتے رہے جب وہ مرتے کہ ہرگز تم اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، نوح کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی بات نہ ماننا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور اصنع تو بنا الفلک کشتی، بِأَعْيُنِ آنکھوں کے سامنے نہ ہمارے، اور وحی کے مطابق نہ ہماری، وَأَلَّا نہ تخاطب بات کرنا نی مجھ سے، فی میں الذین ان لوگوں کے بارے میں ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انا بے شک ہوں وہ مغرقون غرق کیے جانے والے۔ وَاصْنَعْ اور تو بنا الفلک کشتی، بِأَعْيُنِ آنکھوں کے سامنے نہ ہماری، اور وحی کے مطابق نہ ہماری، وَأَلَّا نہ تخاطب بات کرنا نی مجھ سے، فی میں الذین ان لوگوں کے بارے میں ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انا بے شک ہوں وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، لیکن جو ہے وہ ساتھ دو باتیں کہیں، ایک تو ہماری وحی کے مطابق جو ہے وہ کشتی بنانی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنانی ہے، اور فلک جو ہے یہ بحری جہاز، بہت بڑی جو ہے وہ کشتی ہے، نہ کہ چھوٹی۔ بعض نے جو ہے وہ اس کی لمبائی چڑھائی بھی بیان کی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ سے جو بھی مشرکین ہے، مشرک ہے، ان کے حوالے سے بات نہ کرنا، کیونکہ پہلے خود جو ہے وہ بد دعا کر دی ہے، تو اب اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا وہ مشرکین میں تھے، کافروں میں تھے، اس لیے پہلے ہی منع کر دیا کہ ان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی مجھ سے بات نہ کرنا۔ اب جو بد دعا ہو چکی ہے اس کے مطابق ہی اب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، اور اللہ کی جو آنکھیں ہیں یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، جیسے اللہ کے شان کے لائق ہیں ویسے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہاں بھی یہی بات ہے۔ تو بہرکیف ہم تشبیہ نہیں دیتے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے جو اللہ کی صفات جیسے ہیں ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور یصنع وہ بناتے رہے الفلک کشتی، وار کلما جب کبھی مرہ گزرتے علیہ پر ہی اس، مالاؤ کوئی سردار، من سے قوم ہی اس کی، ساخرو مذاق کرتے، من سے ہو اس، اور یصنع وہ بناتے رہے الفلک کشتی، وار کلما جب کبھی مرہ گزرتے علیہ پر ہی اس، مالاؤ کوئی سردار، من سے قوم ہی اس کی، ساخرو مذاق کرتے، من سے ہو اس، قال اس نے کہا، ان اگر تسخروا تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے، فابس انا بے شک ہم، نسخر ہم بھی مذاق کریں گے، من سے تم کما جس طرح تسخرون تم مذاق کرتے ہو۔ قال اس نے کہا، ان اگر تسخروا تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے،
فابس انا بے شک ہم نسخر ہم بھی مذاق کریں گے من سے تم کما جس طرح تسخرون تم مذاق کرتے ہو۔ تو وہ اس پر مذاق کرتے کہ یہ بڑے میاں ترخان کب سے بن گئے ہیں، اس حد تک جو ہے ان کے دماغ میں خلل آ گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں کہ خشک زمین پر جو ہے وہ کیسے یہ بحری جہاز اور کشتی وغیرہ جو ہے وہ چلے گی، تو کیسے جو ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام بھی اس بات پر جو ہے وہ ہنستے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ ایمان اور اطاعت کے ذریعے سے جو ہے وہ عذاب سے اپنے بچاؤ کا کوئی سامان جو ہے وہ تیار کریں، لیکن ایمان لے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ الٹا ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہو اور اس عذاب سے جو ہے وہ کوئی بچ سکے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ عذاب آیا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کر رہے ہو ہم بھی تم سے عنقریب مذاق کریں گے، جب تم غرق ہو رہے ہوں گے نا تو اس وقت ہم تم سے مذاق کریں گے کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ خشک زمین ہے، یہاں سیلاب یا پانی وغیرہ کیسے آئے گا، یہ کشتی کہاں چلے گی، اب دیکھو کہ کیسے تم غرق کیے جا رہے ہو۔ فَبَسَوْفَ عنقریب یا جلد ہی تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے یاتی آتا ہے ہی اس پر عذاب یخزی کہ وہ رسوا کر دے گا ہی اسے، اور یحل اترے گا علیہ پر ہی اس عذاب مقیم دائمی۔ فَبَسَوْفَ جلد ہی تعلمون تم جان لو گے، من کہ کون ہے یاتی کہ آتا ہے ہی اس پر عذاب ایسا عذاب یخزی وہ رسوا کر دے گا ہی اسے، اور یحل اترے گا علیہ پر ہی اس عذاب مقیم دائمی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آ گیا امر حکم نہ ہمارا، وار فار ابل پڑا تنور قلنا کہا ہم نے احمل تو سوار کر لے فی محائس من سے کل ہر زوجین دو قسمیں اثنین دونوں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آ گیا امر حکم نہ ہمارا، وار فارا ابل پڑا تنور قلنا احمل کہا ہم نے تو سوار کر لے فی محائس من سے کل ہر جاندار زوجین دو قسمیں یعنی نر اور مادہ اثنین دونوں، اور اہلک اپنے گھر والوں کو الا سوائے من جو سبق گزر چکی علیہ پر ہی اس القول بات، اور من جو آمن ایمان لائے، اور ماں نہیں آمن ایمان لائے مع ساتھ اس کے الا مگر قلیل تھوڑے، اور اہلک گھر والوں کو اپنے الا سوائے من جو سبق گزر چکی علیہ پر ہی اس القول بات، اور من جو آمن ایمان لائے، اور ماں نہیں آمن ایمان لائے مع ساتھ اس کے الا مگر قلیل تھوڑے۔ تو تنور سے مراد جو ہے وہ عام جو روٹیاں پکانے والا تنور ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان جو ہے وہ بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں جو ہے وہ تم نے سوار ہو جانا ہے۔ تو کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی تھی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ہر قسم کا جوڑا جن کی نسل اللہ نے جو ہے وہ باقی رکھنی تھی ان کو جو ہے وہ سوار کرنے کا حکم دے دیا۔ گھر والوں میں نہ بیوی تھی اور نہ ہی بیٹا تھا، جو بھی اہل ایمان تھے وہ سبھی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں جو ہے وہ سوار ہوئے۔ ان کی تعداد کتنی تھی، بعض جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس والے سے مفسرین نے لکھا بھی ہے 40 اور 80، لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی تھے جو اہل ایمان تھے اللہ رب العالمین نے سبھی کو بچا لیا اور باقی سبھی کو غرق کر دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا تیری قوم میں سے الا من قد آمن، مگر جو یقیناً ایمان لا چکا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ غم نہ کریں اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَأَصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی اس کے پاس سے اس کی قوم کے سردار گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ،
وہ اس سے مذاق کرتے، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اس نے کہا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم بھی ایک دن تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم جان لو، من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر اترے گا آخرت میں دائمی عذاب، یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اس میں سوار کر لے ہر جاندار میں سے دو قسمیں، نر اور مادہ دونوں کو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، سوائے اس کے جس پر پہلے ہلاکت کی بات ہو چکی، اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں مان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے سے۔